جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم راجندر سنگھ بیدی کے ایک مشہور ناول ایک چادر میلی سی کے تنقیدی جائزے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ راجندر سنگھ بیدی اگرچہ ایک افسانہ نگار کے طور پر نہایت معروف ہیں، مگر انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار 1962 میں منظر عام پر آنے والے اکلوتے ناول ایک چادر میلی سی میں کھل کر کیا ہے۔ اس ناول کی بدولت بیدی کامیاب ناول نگاروں کی فہرست میں بھی شمار ہونے لگے۔ 11 ابواب پر مشتمل اس مختصر سے ناول میں آزادی سے قبل کے پنجابی دیہات میں بسنے والے غریب طبقے کی زندگی کے مسائل کو پیش کیا گیا ہے۔ ناول میں بیدی کی تخلیقی صلاحیت اور فنکارانہ شعور کھل کر سامنے آتا ہے۔ بیدی کا احساس تازہ ہے، مشاہدے اور غور و فکر میں بڑی گہرائی ملتی ہے۔ رانو ناول کی مرکزی نسوانی کردار ہے جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے ہی غریب خاندان کے ایک یکا بان یعنی کہ گھوڑا چلانے والے ٹانگا چلانے والے تلوکا سے شادی ہوتی ہے۔ تلوکا واحد یکا بان ہے جو لڑکیوں کو دیوی کے مندر لے جانے کے بہانے بہلا پھسلا کر چودھری مہربان داس اور اس کے بھائی گھنشیام داس کے دھرم شالے پر لے جاتا ہے اور بدلے میں شراب اور روپے لیتا ہے۔ تلوکا کے اس گھناؤنے فعل سے رانو لا علم ہے، مگر شراب نوشی کے بارے میں وہ جانتی ہے۔ وہ شراب نوشی کی عادت چھڑانے کی کوشش بھی کرتی ہے، تلوکا سے مار بھی کھاتی ہے، اسے گھر چھوڑنے کی دھمکی بھی دیتی ہے اور مزدوری کرنے اور بھیک مانگنے کی دھمکی دیتی ہے، مگر تلوکا سے محبت بھی کرتی ہے۔ ایک بار جب رانو جو ہے وہ دھمکی دے کر اسے جانے کی کوشش کرتی ہے تو اس وقت کا منظر جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے کہ تلوکا اس کو کیسے روک رانو جو ہے وہ تلوکا کو کہتی ہے، سنیے گا، کہیں بھی جاؤں تجھے اس سے کیا، جہاں بھی جاؤں گی محنت مزدوری کر لوں گی، 2 روٹیوں کے لیے مہنگی نہیں کسی کو، گاؤں بھر میں کوئی جگہ نہیں میرے لیے، دھرم شالہ تو ہے۔ دھرم شالہ؟ تلوکا چونک اٹھا اور ایک دم آگے بڑھتے ہوئے اس نے رانی کی ٹرنکی پکڑ لی اور بولا، چل مڑ پیچھے۔ بیوی کی زبان سے دھرم شالے کا لفظ سن کر تلوکا کا ضمیر جاگ اٹھا۔ دھرم شالے سے نفرت جو ہے وہ اس کی سامنے آ گئی اور رانو کا کردار نچلے طبقے کی عورت کی علامت ہے۔ یہ عورت ساری زندگی اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں پریشانیاں برداشت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ تلوکا ایک کم عمر لڑکی کو دھرم شالے پہنچاتا ہے اور وہاں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مہربان داس، گھنشیام اور دھرم شالے کا پجاری ہری داس گرفتار ہو کر 7 سال کی قید پاتے ہیں۔ وہ لڑکی کا بھائی تلوکا کو قتل کر دیتا ہے۔ تلوکا کی لاش دیکھ کر رانو بدحواس ہو جاتی ہے، وہ قتل کی وجہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ تلوکا کی موت کے بعد نوبت فاقوں تک پہنچ جاتی ہے۔ رانو کی ساس قصوروار رانو کو سمجھتی ہے۔ رانو کا دیور منگل جو کہ اپنی ماں کو تائی کہتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کی ماں رانو پر ظلم کرتی ہے تو وہ خفا ہو کر کہتا ہے، تائی کیوں تو اس غریب کے ساتھ روز ایسا کرتی ہے؟ کیوں روز مارتی دھکے دیتی ہے؟ آخر کہاں جائے گی بیچاری؟ تو دوستو ساس کے تانوں سے تنگ آ کر وہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہے، مگر وہ کہاں جاتی؟ رانو کی ساس اس کی بیٹی کو 500 میں بیچنے کا سودا کر لیتی ہے۔ رانو کو خود سے زیادہ جوان بیٹی کی فکر ستانے لگتی ہے۔ رانو کی پڑوسن اور سہیلی چنو رانو کی حفاظت چاہتی ہے اور اس کے ادھورے پن کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ رانو جو ہے وہ اپنے دیور منگل سے شادی کر لے۔ رانو اس مشورے پر اس سے خفا ہو جاتی ہے کیونکہ منگل اسے ماں کی طرح چاہتا تھا اور رانو نے بچپن میں اسے بچوں کی طرح پالا تھا۔ یہ بات گاؤں کے سرپنچ تک پہنچتی ہے۔ وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر منگل رانو کے سر پر چادر ڈال کر اسے اپنا لے تو سارے مسائل دور ہو جائیں گے۔ رانو کشمکش کا شکار ہے، مگر سماج کے دباؤ کے باعث وہ راضی ہو جاتی ہے۔ منگل بھی راضی نہیں تھا، مگر اسے مار پیٹ کر کے مجبوراً راضی کر لیا گیا۔ بلاخر دباؤ میں آ کر رانو اور منگل جو ہے وہ میاں بیوی بن گئے، مگر پرانے رشتے کے لحاظ اور احترام کے باعث وہ ایک دوسرے سے دور ہی رہتے۔ بیدی دونوں کو قریب لانے کے لیے ناول میں ایک جذباتی واقعے کا سہارا لیتا ہے اور انہیں قریب کرتا ہے۔ ایک مرتبہ منگل رانو کو بری طرح مارتا ہے، مگر رانو مخالفت نہیں کرتی، صرف تلوکا کے ساتھ گزرے دنوں کو یاد کرتی ہے کہ جب وہ شراب پی کر اسے مارتا تھا
تو رانو کا صبر و ضبط دیکھ کر منگل ندامت محسوس کرتا ہے۔ مار پیٹ کی آواز سن کر جب اس کی ساس جندہ پوچھتی ہے کہ بہو کیا ہوا، تو بہو یعنی رانو کہتی ہے، سنیے گا اقتباس، ایک عجیب قسم کی لذت سے بے ہوش ہوتے ہوئے رانو نے جواب دیا، کچھ نہیں تائی، بلی ہے، اور پھر اس پر ایک غنودگی سی چھانے لگی۔ منگل رانو کے پاس حیران کھڑا تھا، عجیب عورت ہے، اتنی مار پڑی، اس پر بھی کہہ دیا بلی ہے۔ وہ شرمسار تھا اور شکر گزار بھی۔ تو دوستو، منگل کی زندگی میں ایک اور لڑکی بھی آتی ہے جس کا نام سلامتی ہے۔ رانو منگل کو اس سے دور رکھنے کی غرض سے اس کے قریب آنا چاہتی ہے۔ ایک دن منگل شراب کے نشے میں رانو کے قریب آ جاتا ہے اور یوں وہ دونوں اپنے رشتے کی معنویت کو پا لیتے ہیں، اور اب رانو کے سارے مسائل حل ہونے لگتے ہیں۔ مگر جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ہونے والا داماد، اس کی بیٹی کا جو شوہر ہے، وہ اسی لڑکی کا بھائی ہے جس نے تلوکا کو قتل کیا تھا، اور اس رشتے کو وہ روکنا چاہتی ہے، مگر رسم و رواج کے سامنے وہ کامیاب نہیں ہو پاتی۔ ناول میں اگرچہ کوئی نیا پہلو موجود نہیں ہے، مگر عورت کی زندگی کے تمام پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور عورت کا ہر روپ ہمیں اس ناول میں یکجا نظر آتا ہے۔ اس ناول کے بارے میں محمد پرویز خان اپنے تحقیقی مقالے ترقی پسند اردو ناول کا فکری و فنی مطالعہ میں لکھتے ہیں، ناول ایک چادر میلی سی کا اسلوب بے حد مربوط اور مضبوط ہے، جن پر پنجاب کے سماج و معاشرے کی گہری چھاپ ہے۔ دوستو، ناول کا پلاٹ مکمل اور مربوط ہے، تمام واقعات ایک لڑی میں پروئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، واقعات میں جوڑ محسوس نہیں ہوتا، تمام واقعات ایک اکائی معلوم ہوتے ہیں۔ ناول کے قصے میں جملوں کی روانی اور بہاؤ میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ بیدی پنجاب کے دیہات کی زبان کی عکاسی میں ایک حد تک ناکام رہے ہیں۔ امتیاز احمد اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول موضوعات و اسالیب 1960 تا حال میں لکھتے ہیں۔ ان کے اسلوب کا کمال یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے جو تاثر یا جذبہ قاری کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ شدت کے ساتھ ابھرتا ہے، اور قاری ناول کے اختتام پر وفور جذبات سے لبریز ہو کر تخلیق کار کا ہم خیال بن جاتا ہے۔ دوستو، بیدی کے اسلوب میں پہلو موجود ہے، یعنی ان کا اسلوب پہلو دار ہے، ہر پڑھنے والا کوئی نیا معنی، کوئی مطلب تلاش کر سکتا ہے۔ پہلو دار اور تہہ دار ہونے کے باوجود ایجاز و اختصار، رمزیت اور امائیت بھی موجود ہے، اور بیدی کے اسلوب کی معنی خیزی اور فکر انگیزی غور و فکر کی دعوت بھی دیتی ہے۔ یہ ناول ایک ایسا بہترین ناول ہے جس میں دیہات میں رہنے والے پنجابیوں کی زندگی کی حقیقی تصویر کشی کی گئی ہے، اور ناول کی پیشکش میں بیدی کا ذاتی تجربہ بھی موجود ہے۔ بیدی نے پنجاب میں چادر ڈالنے کی رسم اور اس رسم کے ذریعے کسی لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کا جو ہے وہ حوالہ دیا ہے، اور اسی رسم کے حوالے سے انہوں نے ناول کا عنوان بھی طے کیا ہے۔ تو ڈاکٹر گوپی چند نارنگ رسالہ نقوش میں لکھتے ہیں، بیدی کو جو چیز دوسرے ناول نگاروں سے منفرد بناتی ہے وہ ان کا گہرا تجرباتی احساس ہے، یعنی وہ سطح سے نیچے دیکھنے کے عادی ہیں، جو تجرباتی انداز فکر کی دھار خیالات کے تانے بانے اور خیالات کے جال کو کاٹتی ہوئی زندگی کی کھردری اور ٹھوس سطح تک پہنچ گئی ہے۔ شکریہ۔